السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال عز وجل في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ محترم بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اکرام، تمام قسم کی بڑائی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس عظیم کائنات کے پروردگار ہیں۔ ثانیاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان المبارک کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا۔ ہدی للناس کس لیے نازل کیا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جتنے بھی لوگ رمضان المبارک کے اس مہینے کو پاتے ہیں، رمضان المبارک کے اس مہینے میں قدم رکھتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، اس مہینے کے روزے واجب قرار دیے گئے ہیں۔ حضرات، نیکیوں کا موسم بہار ماہ رمضان المبارک کے مبارک ایام سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور یقیناً ماہ رمضان یہ اللہ کی عنایتوں والا، اللہ کی رحمتوں والا، اللہ کی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتے ہیں۔ کس لیے جکڑتے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے۔ یہی وجہ ہے
ہے کہ صحابہ اکرام رضوانُاللہ علیہم اجمعین جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا آپس میں ایک دوسرے کو بشارتیں سناتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین۔ کہتے ہیں کہ اتاکم رمضان، کہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا۔ شہر مبارک، کیسا مہینہ ہے یہ؟ مبارک مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی عنایتوں والا مہینہ ہے۔ اور کیا چیزیں اس ماہ مبارک میں ہوتی ہیں؟ اللہ رب العالمین تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازوں کو اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں کھول دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، سرکش شیطانوں کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکیں۔ یہی مبارک ایام سے میں اور آپ ابھی گزر رہے ہیں، اور یاد رکھیے یہ ایام ایسے ایام ہیں بڑی تیزی سے گزر جائیں گے، بڑی تیزی سے گزر جائیں گے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن نے کہا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، کیسے گزریں گے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، کیسے جائیں گے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن نے خود کہا رمضان المبارک کے مہینے کے تعلق سے۔ حضرات، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہونے کو ہے۔ اب مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ رمضان میرے اور آپ کے لیے نیکیوں کو جمع کرنے کا، نیکیوں کو ذخیرہ کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے کہ نہیں؟ یا پھر وہی روایتی طریقہ، وہی رواجی طریقہ، وہی گھسا پٹا طریقہ جو گزشتہ رمضانوں میں ہوا کرتا تھا، عبادتوں میں غفلت، تراویح میں سستی، نمازوں سے دوری، مسجدوں سے دوری، علماء سے دوری، وہی سارا طریقہ آج ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ مشاہدے سے یہ بات نظر آتی ہے، مشاہدے سے یہ چیز نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت، مسلمانوں کی میجورٹی، مسلمانوں کا کثیر طبقہ ایسا ہے، اور خاص طور سے ہمارے اپنے نوجوان مسجد رمضان المبارک کو موج مستی کا مہینہ اور صرف کھانے پینے کا مہینہ بنا لیے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ ابتدا میں دیکھیے ساری مسجد فل نظر آتی ہے، ساری مسجد فل نظر آتی ہے، جیسے ہی کچھ دن گزرتے ہیں سارے مصلی غائب، تعداد میں کمی، ہمارے ذوق و شوق میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کی حقیقی قدر کو نہیں سمجھا۔ ہم نے رمضان المبارک کی جیسی قدر کرنی تھی، اس کی جو ویلیو ہے اسے ویسی قدر ہم نے رمضان المبارک کی نہیں کی۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بفرض محال ایسی چیز ممکن نہیں ہے، لیکن لو قیل لأہل القبور تمنوا لتمنوا یوما من رمضان۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مردہ لوگ، وہ لوگ جو خبروں میں پہنچ چکے ہیں، جو ہے نا جن کی وفات ہو چکی ہے، فوت شدہ لوگوں سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ تمنو، مانگو، ایک تمنا مانگو، اپنی ایک خواہش کو ظاہر کرو، اگر اللہ رب العالمین تمہاری ایک خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہے، ایک اپنی خواہش کو مانگو، لَتَمَنَّوْا يَوْمًا مِّن رمضان، وہ تو رمضان المبارک کے ایک دن کی تمنا کریں گے۔ کتنے دن کی؟ صرف ایک دن کی تمنا کریں گے۔ ایک دن کی کیا اہمیت ہے ہم کیا جانیں، ایک دن کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے پاس تو پورا رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم زندہ ہیں، زمین پر موجود ہیں، پورا رمضان ہمارے پاس ہے، مگر ہمیں احساس نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی ویسی قدر نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی ویسی ویلیو نہیں ہے۔ تو آئیے آج کے اس جمعہ کے خطبے کے اندر رمضان المبارک کے جو خاص عمل ہیں جن میں ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں، ہمارے سے غفلت ہو رہی ہے، کر رہے ہیں، تھوڑا بہت کر رہے ہیں، سستی کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ کیا اعمال ہیں، کیسے ہمیں اس کے اندر مداومت برتنی ہے، کیسے ان عبادتوں کے اندر، کیسے ان اعمال کے اندر استقامت کے ساتھ ہمیں کام لینا ہے، انشاءاللہ وہ کچھ اعمال میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا عمل، ماہ رمضان المبارک کے خصوصی اعمال میں سے سب سے پہلا عمل جس میں ہم لوگ ذرا بہت غفلت برتتے ہیں، وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔
اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرنا. دیکھیے اللہ یہ شہر القرآن ہے، جو آیت میں نے خطبے کے شروع میں آپ کے سامنے کہی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا. یہ مہینہ شہر القرآن ہے. اس مہینے کے اندر جتنی زیادہ آپ تلاوت کرو گے، جتنی زیادہ آپ اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرو گے، اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک نیکی، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے. اور تفصیل اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پورا ایک ورڈ ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے. تو گویا کوئی شخص صرف الف لام میم کہتا ہے، اس نے 30 نیکیاں کما لی. الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں. تو کثرت سے اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کیجیے اپنی ہر نماز کے بعد. جب بھی حالت صوم کے اندر، روزے کی حالت میں جتنا زیادہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے، جسے پڑھنا نہیں آتا وہ ایٹ لیسٹ قرآن مجید کو سننے کی کوشش کرے، لیکن قرآن کا اہتمام ہو. گھروں میں ہے، دکانوں میں ہے، یا پھر اپنی کوئی بھی مصروفیت کے اندر ہے، مسجدوں کے اندر ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کیجیے. اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے خصوصی اعمال میں سے ایک سب سے اہم عمل جو ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنا، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنا، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنا. حالت صوم میں، روزے کی حالت میں تمہاری اپنی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. ہر وقت تمہاری اپنی زبانوں پر لا الہ الا اللہ ہونا ہے، ہر وقت تمہاری زبانوں پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. ایک بات یاد رکھیے کہ روزے داروں میں سارے روزے دار اجر کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے. جتنے بھی روزے دار ہیں، روزے کا اجر تو اللہ کو معلوم ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے کا ثواب ملے گا، لیکن روزے داروں میں بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ اجر والے کون ہیں معلوم؟ سب سے زیادہ عظیم کون ہیں روزے داروں میں؟ وہ روزے دار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای الصائمین اعظم اجرا، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ روزے داروں میں سب سے زیادہ اجر والا کون ہوگا؟ کہتے ہیں کہ قال اکثرہم للہ ذکرا، کہ روزے داروں میں سب سے عظیم جو ہوں گے، سب سے اجر والے جو ہوں گے، وہ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے ہوں گے، وہ کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے ہوں گے، وہ کثرت سے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرنے والے ہوں گے. تو ایک روزے دار جو ذکر کرتا ہے اور ایک روزے دار جو ذکر نہیں کرتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حالت صوم کے اندر، روزے کی حالت میں جتنا ہو سکتا ہے اپنی زبانوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رکھیے. اور جو خصوصی اذکار ہمیں بتائے گئے ہیں، خصوصی ذکر جو ہمیں بتائے گئے ہیں، خاص طور سے سبحان اللہ العظیم، کیا فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، کہ جو شخص سبحان اللہ العظیم یہ کہتا ہے، جنت میں ایسے شخص کے لیے کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح سب سے افضل ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ایسا شخص جنت میں داخل ہو گیا. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، کہا کہ من قال لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الا ادلک کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ، کہ لا حول ولا قوت یہ ایسا جملہ ہے جسے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا گیا ہے. تو ایسے اذکار ہیں. اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے کو آسان ہے، لیکن میزان میں یہ بڑا وزن کا کمال کرتے ہیں. تو کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کیجئے. اور بھی کئی سارے اذکار ہیں جو ہم لوگ ہیں نا صبح شام کے پڑھتے ہیں. روزے کی حالت میں ان اذکار کا ورد کیجئے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کیجئے. اور خاص طور سے حالت صوم میں، روزے کی حالت میں ایک اور چیز ہمیں کرنی ہے، وہ یہ کہ روزہ رکھتے ہوئے کچھ وقت اکیلے میں نکال لو،
کچھ وقت تنہائی میں نکال لو، کیونکہ آپ اس حدیث کی مصداق بھی بن سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کل قیامت کے دن 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس میں سے ایک شخص کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، تنہائی میں قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تنہائی میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ آنسو اللہ کے نزدیک اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے ایسے بندے کو جگا دیں گے۔ تو جب روزے کی حالت میں ہوں گے، تنہائی میں کچھ وقت نکال لو، تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، اور اپنی آنکھوں سے کوشش کرو کہ آنسو ٹپکیں۔ تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیں ماہ رمضان کے اس مہینے کے اندر کثرت سے ہمیں کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس میں ہماری اکثریت آج غفلت میں مبتلا ہے، اور اس چیز کو میں بڑے زور و شور سے بولنے کی کوشش کروں گا، آپ میں سے ہر شخص اس چیز کو غور سے سنے گا بھی۔ کیا ہے کہ ماہ رمضان کا خصوصی ایک عمل کیا ہے؟ قیام اللیل ہے۔ قیام اللیل، تراویح، تہجد، یہ سارے ایک ہی نماز کے نام ہیں جو کہ رمضان المبارک کے اندر عشاء کی نماز کے بعد باجماعت ادا کی جاتے ہیں، مگر لوگوں کی اکثریت آج اس میں غفلت میں مبتلا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، 2 حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ہے جو ہم لوگ عمومی طور پر سنتے ہیں، کون سی حدیث؟ کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص ماہ رمضان کے اندر قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز عشاء کے بعد کا اہتمام کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، ثواب کی نیت سے جو ایسا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہم لوگ ہر بار سنتے ہیں، لیکن ایک اور ایک حدیث ہے، بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، بڑی فضیلت والی حدیث ہے۔ ایسی حدیث، ایسی فضیلت، اس فضیلت کو جاننے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر غفلت ہے، اگر ہم پھر بھی تراویح چھوڑیں، تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے اندر وہ نہ آخرت کا خوف ہے، نہ اپنے آپ کو آخرت کے اندر بلند درجات میں رکھنے کا شوق ہے، ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یہ چیز سمجھ جاؤ۔ کیا ہے وہ حدیث؟ حدیث من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ۔ حدیث کا ترجمہ ایسا ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، حتی ینصرف، قید یہ لگائی گئی کہ امام کے مکمل فارغ ہونے تک، کتب له قیام لیلہ، پوری رات قیام کرنے کا اجر دیا جاتا ہے، پوری رات قیام کرنے کا اجر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں کچھ قسم کی ہمارے لوگوں میں کچھ قسم ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ایک تو وہ طبقہ ہے جو پوری طریقے سے تراویح سے غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو تراویح تو پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح کا اہتمام ہے مگر سستی کا، 2 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت گئے گھوم کر آئے، پھر آ کر 2 رکعت میں شامل ہوئے۔ یا پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پوری 8 رکعت پڑھتے ہیں مگر وتر کی نماز کے لیے جب امام صاحب جاتے ہیں آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ اب جو شخص تراویح پڑھتا ہے، وتر کی نماز پڑھے بغیر مسجد سے نکلتا ہے، ایسے شخص وہ اس اجر سے محروم رہے گا، ایسا شخص وہ اس اجر سے محروم رہے گا۔ ہاں، جتنی اس نے تراویح پڑھی ہے اس کا اجر ملے گا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے، قیام کا اجر ملے گا، کھڑے ہونے کا اجر ملے گا، لیکن یہ جو قید اللہ کے نبی نے لگائی کہ قیام اللیلہ، یعنی اللہ کہ پوری رات قیام کرنے کا جو ثواب دیا جاتا ہے، یہ کب ہوگا؟ جب تک کہ آپ پورے امام کے فارغ ہونے تک یہیں پر نہیں رہتے، اور وتر بھی امام کے ساتھ قیام کا یہ حصہ ہے۔ یعنی نماز سے پوری تراویح کی نماز آپ پڑھے، وتر کی نماز آپ نے پڑھ لی، سمجھ جاؤ کہ 1.5 گھنٹے کا عمل، یہ 1.5 سے 2 گھنٹے ٹائم کا عمل آپ کو پوری رات قیام کرنے کا اجر دے رہا ہے۔ اچھے سے اچھے لوگ، متقی سے متقی لوگ پوری رات قیام نہیں کر سکتے۔ اندازہ لگائیں کہ 1.5 گھنٹہ ٹائم ہم سے کھڑا نہیں جاتا ہے تراویح کے اندر۔ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل ہم پر ہے۔ عمل تھوڑا ہم لوگ کر رہے ہیں لیکن اجر اتنا عظیم ہے، اجر اتنا عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین پوری رات قیام کرنے کا ثواب ہمیں دیں گے۔ تو آج ہماری غفلت کیوں اس میں ہے؟ آج اتنی عظیم فضیلت کے باوجود ہم میں اتنی غفلت کیوں؟
ہم میں اتنی غفلت کیوں؟ اتنی عظیم فضیلت ہے۔ آج دیکھیے جہاں تراویح کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، قیام اللیل یہاں پر مسجد میں ہو رہا ہے، باہر لوگ گھومتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کوئی شخص اپنے موبائل میں مشغول ہے، کوئی شخص ہے نا گھروں میں مشغول ہے، کوئی شخص باہر سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور خاص طور سے ہمارا اپنا نوجوان طبقہ، اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں دین سے اتنی دوری؟ کیوں دین سے اتنی غفلت؟ کیوں علماء سے اتنی بے رخی؟ کیوں قرآن سے اتنی دوری؟ کیوں مسجد سے اتنی لا تعلقی؟ اللہ اکبر۔ ہمارا نوجوان آج اتنی بدترین حالت آج ہمارے نوجوانوں کی ہے کہ ہر طرح کا شر آج ہمارے نوجوان کے اندر ہے، ہر طرح کا شر ہمارے نوجوان کے اندر ہے۔ کس چیز میں ہمارا نوجوان ماہر ہے؟ کس چیز میں مہارت رکھتا ہے؟ کس چیز میں وہ پرو ہے؟ ہمارا نوجوان جس چیز میں مہارت رکھتا ہے وہ پرکی پنے میں، اڑدل کاموں میں، ویلنگز اٹھانے میں، آوارہ گردی میں، سڑکوں پر گھومنے میں، مسجدوں کے باہر چبوتروں پر بیٹھ کر جہاں تراویح ہو رہی ہے آوارہ گردی نشے آور چیزوں کا استعمال کرنے میں، غیروں کو تکلیف دینے میں، راستوں میں ہے نا لوگوں پر راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو تکلیف دینے میں، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جہاں مبارک ایام ہے، رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی، ایسی راتوں میں غیروں کے علاقوں میں جا کر، غیر مسلموں کے علاقوں میں جا کر ان کو تنگ کرنے میں آج ہمارا نوجوان ماہر ہے۔ یہ ہے آج ہمارے نوجوانوں کی حالت، یہ ہے ہمارے قوم کے مستقبل، قوم کی جو ریڑھ کی ہڈی ہیں، کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی یہ نوجوان قوم نسل ہوتی ہے، اور آج ہمارے نوجوانوں کی حالت ایسی ہے۔ ہم لوگ آوارہ گردی میں اتنا گر چکے ہیں، اڑدل کاموں میں اتنا گر چکے ہیں، چھچورے پن میں اتنا گر چکے ہیں کہ کیا اچھے کیا برے کون، سارے کے سارے لوگ ایک ہی صف میں نظر آ رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ یہی روش ہمارے نوجوانوں کی نظر آ رہی ہے۔ کیوں اتنا ہم لوگ گر رہے ہیں؟ کہاں گئی ہماری غیرت؟ کیوں بے شرمی کی اتنی حدود کو پار کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے اے نوجوانوں کی جماعت، اللہ کے لیے اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے اندر مسجدوں سے تعلق کو استوار کرو، علماء کی صحبت میں رہو۔ تم جو عبادتیں کرو گے، تمہاری عبادتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، تمہاری یہ جوانی کے لمحات، تمہاری یہ جوانی کا دور اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب ہے۔ یہاں پر جو سجدے تم کرو گے جوانی کی حالت میں، اللہ کو یہ بڑے محبوب ہیں۔ اسی لیے وہ حدیث کے اندر وہ بھی ذکر کیا گیا کہ کل 7 خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ رب العالمین عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو مسجدوں کے اندر گزارتا ہے، وہ نوجوان جو اپنی جوانی دینداری میں گزارتا ہے، ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین کل عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، ہم لوگ قوم کا مستقبل ہیں، اگر ہم لوگ ہی بگڑ گئے، اگر ہمارا طبقہ ہی اتنا نیچ ہو گیا تو اسلام کی کتنی بدنامی ہوگی۔ اور افسوس تو اس بات پر بھی ہوتا ہے، دیکھو کئی سے چیزیں پہلے کیا ہوتا تھا، جو اڑدل کامہ ہمارے ہوتے تھے، ویلنگز وغیرہ اٹھانے کا جو معاملہ ہوتا تھا، شرارتیاں جو ہوتے تھے، شرنگیزیاں جو ہوتے تھے، ٹریک پینٹ ٹی شرٹ وغیرہ ڈال کر جاتے تھے، اور جب ڈالتے ہیں اب ہمارے چہرے تو ایسے نہیں کہ مسلمانوں والے دکھیں، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں جو مسلمانوں والے دکھیں، تو مسلمان اور دھیڑ چمبار میں یہ جو چیز فرق نظر نہیں آتی تھی، وہ غلط حرکتیں کرتے ہوئے جاتا تھا تو لوگ سمجھ لیتے تھے کہ غیر ہے، کوئی ہے نا غیر مسلم ہے۔ لیکن آج ٹرینڈ الٹا چل رہا ہے۔ کیسا ہے آج کے نوجوانوں کا مشغلہ؟ کیسا ہے؟ آج توپ ہونا، آج ہے نا عبایا ہونا، یعنی جو اسلامی طور پر جو علماء جو چیزیں لباس زیبتن کرتے ہیں، جو شرعی، یہ علماء کے لیے خاص نہیں، سارے لوگ پہن سکتے ہیں، لیکن ٹوپی جھبا شرعی یہ ساری چیزیں ڈال کر بائک میں بیٹھ کر ویلنگ اٹھا کر جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آج ٹرینڈ بنا لیے ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہونا، ٹوپی بھی ہونا، شرعی بھی ہونا، جبہ بھی ہونا، اور غلط حرکتیں بھی ساتھ میں کرتے ہیں۔ کس کی بدنامی ہو رہی ہے؟ اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے۔ کون سا مذہب بدنام ہو رہا ہے؟ آپ کی یہ نیچ حرکتوں کی وجہ سے، آپ کی ان شرارتیوں کی وجہ سے، تمہاری ان شرنگیزیوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ حالانکہ اسلام تعلیم دیتا ہے امن کی، اسلام تعلیم دیتا ہے شانتی کی، اسلام امن والا مذہب ہے، شانتی والا مذہب ہے، پیس والا مذہب ہے، لیکن ہماری یہ نوجوانوں کی حرکتوں کی وجہ سے غیروں کے اندر یہ مسکنسیپشن اسلام کے تعلق سے پیدا ہو رہا ہے کہ اسلام غلط مذہب ہے۔ نعوذ باللہ، اس کے اولین ذمہ دار ہم نوجوان ہوں گے۔
لہٰذا میری یہ تمام لوگوں سے گزارش ہے، جتنے بھی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے، میری یہ گزارش ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عظیم حدیث کی فضیلت آپ نے سنی، پوری رات قیام کرنے کا ثواب جہاں ہمیں دیا جا رہا ہے، اس عظیم حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آج ہی اسی محفل کے اندر یہ نیت کریں، یہ عزم کریں، یہ ضد اپنے اندر لائیں کہ انشاءاللہ جتنے یہ ماہ رمضان کے ایام بچے ہوئے ہیں ایک بھی تراویح نہیں چھوٹے گی۔ یہ نیت کریں، یہ عزم کریں، ایک بھی تراویح نہیں چھوٹے گی، پوری تراویح عشاء کی جماعت کے ساتھ، پوری تراویح 8 رکعت وتر کے ساتھ پڑھ کر ہم لوگ جائیں گے اور پوری رات قیام کرنے کا ثواب حاصل کریں گے۔ شر کے کاموں میں جیسی ضد ہمارے اندر ہوتی نہیں، شر کے کاموں میں ضدئی ہٹ دھرمی جیسی آتی ہے، اسے مارنا بولے تو مارتی، جب تک نہیں مارتے دل کو سکون نہیں ملتا، اسے نکالنا بولے تو نکال کر رہتی، جب تک اسے نہیں نکالتے سکون نہیں ملتا، فلاں کام میں کرنا ہٹ آ گئی، وہ ہٹ کو ہم لوگ پوری کرتی۔ آج خیر کے کام میں یہ ہٹ اپنے اندر پیدا کرو، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، یہ ضد اپنے اندر پیدا کرو، انشاءاللہ یہ جو 2 عشرے ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں ایک بھی تراویح ہم سے مس نہیں ہوگی، ایک بھی نماز ہمیں با جماعت ہم سے نہیں چھوٹے گی، مسجدوں سے تعلق ہم لوگ مضبوط کریں گے، علماء سے تعلق کو ہم لوگ مضبوط کریں گے، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کریں گے، یہ عزم اپنے اندر پیدا کرو، یہ نیت کر کے اٹھو، نیت پر بھی ثواب ہے، اور انشاءاللہ ہمیں پوری توجہی کے ساتھ، پورے کنسنٹریٹ کے ساتھ اب ان بقیہ ایام کو بغیر غفلت کے ہمیں گزارنا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے جو خصوصی اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل ہے اعتکاف۔ کیا ہے اعتکاف؟ دیکھیے اعتکاف آخری عشرے کی عظیم عبادت ہے، آخری عشرے کی عظیم عبادت اعتکاف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، پورا عشرہ اعتکاف کرتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی کی جب وفات ہو گئی، آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اور دیکھیے جب آخری عشرہ آتا ہے، آخری عشرے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جد و جہد کرتے، بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشرہ ایخذ شد مئزرہ، اپنی کمر کو کس لیتے تھے، وایخذ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، واحیا لیلہ، اور خود بھی پوری رات جاگتے تھے۔ کیوں جاگتے تھے؟ اس پورے 10 دنوں کے اندر، آخری عشرے کے اندر، لاسٹ 10 ڈیز کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک لیلۃ القدر والی رات رکھی ہے، اور یہ رات کوئی سی رات ہے؟ یہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ یعنی کوئی شخص لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے گویا اس نے 80 پر 3 سال پا لیے، اور اگر اس رات کے اندر عبادتیں کر لیا، تلاوت کر لیا، ذکر کر لیا، قیام اللیل کر لیا، گویا 80 پر 3 سال تقریباً عبادت کرنے کے برابر ہے، اور یہ رکھی گئی ہے پورے آخری عشرے کے اندر۔ اور اعتکاف اس کے لیے سب سے بہترین آپشن ہے۔ آخری عشرے کے اندر اگر ہم لوگ اعتکاف کریں گے، ہم لوگ بآسانی سے لیلۃ القدر کو پا سکتے ہیں، اس لیے کہ اعتکاف جب ہم لوگ کرتے ہیں، مسجد کے اندر کرتے ہیں، دنیا کے جھمیلوں سے دور، باہر کی مصروفیات سے کٹ کر، اپنے ایسے ویسے دوست احباب کی محفلوں سے دور رہ کر پورے طریقے سے مسجد میں ایک جگہ کو خاص کر کے ہم لوگ عبادتیں کر سکتے ہیں۔ یہ اپنے جائے اعتکاف میں بیٹھ کر قیام اللیل کر سکتے ہیں، جو بھی عبادتیں کرنا ہے اعتکاف کے ذریعے سے لیلۃ القدر کو پانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اعتکاف کے ذریعے سے اپنے آخری عشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنا آسان ہو جائے گا، محنت کرنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ تاخراتیں بھی ہوں گی، راتوں میں جب جاگنے کا سسٹم بھی ہوگا۔ اگر اعتکاف میں نہیں ہوں گے کیا کریں گے؟ ذرا ٹائم یہاں پر عبادت کریں گے، ذرا ٹائم پورا راؤنڈ مار کر آئیں گے، پورا چکر لگا کر آئیں گے، غفلت ہوئے گی۔ لیکن اعتکاف یہ بڑا بہترین آپشن ہے آخری عشرے کے اندر، آخری عشرے کے اندر محنت کرنے کا، آخری عشرے کے اندر کثرت سے عبادتیں کر کر اپنی نیکیوں کو جمع کرنے کا بہترین آپشن اعتکاف ہے۔ جو اعتکاف ہے اس کے تعلق سے کچھ مسائل بھی ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف اگر ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی شرط جو ہے اعتکاف کے لیے وہ مسجد ہے، مسجد کا ہونا شرط ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اعتکاف یہ صرف مسجد کے اندر کیا جا سکتا ہے، خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں،
لیکن ان کے لیے بھی شرط کیا ہے؟ مسجد کے اندر انتظام ہے، خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اور اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، آخری عشرے میں جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آخری عشرے میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں 20 رمضان کو مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں آ جائیں، مغرب کی نماز مسجد میں ادا کریں، ساری رات حالت اعتکاف میں گزاریں، پھر کیا کریں؟ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے جائے اعتکاف میں چلے جائیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فجر کی نماز پڑھ کر جائے اعتکاف میں چلے جاتے تھے۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ 20ویں رمضان کے دن 21ویں شب شروع ہونے سے پہلے مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائیں، باجماعت مغرب کی نماز ادا کریں، رات پوری آپ اعتکاف ہی میں گزاریں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے معتکفہ یعنی جائے اعتکاف کے اندر چلے جائیں۔ اور اگر جب اعتکاف میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اگر انتہائی کوئی ناگریز حالت آتی ہے تب جا کر باہر نکل سکتے ہیں۔ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا لِحَاجَةٍ، حدیث کے اندر بتایا گیا کہ بغیر حاجت کے آپ باہر نہیں نکل سکتے، بغیر کسی ضرورت کے، انتہائی کوئی شدید ضرورت ہے تب چل کر آپ ہے نا اعتکاف سے باہر نکل سکتے ہیں، ورنہ عام سچویشن میں، عام حالتوں میں آپ اعتکاف کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ اپنے جائے اعتکاف میں رہیں گے، مسجد ہی کے اندر رہیں گے۔ اور اعتکاف جب ہم لوگ کرتے ہیں اس کے بڑے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو میں نے یہی بیان کیا کہ لیلۃ القدر کو پانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر فائدہ یہ بھی ہے کہ مسجدوں سے ہماری محبت بڑھتی ہے۔ اور یہاں پر بھی میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا ہمارے اپنے نوجوانوں کو کہ نوجوانوں، یہ بھی بہترین موقع ہے، یہ بھی بہترین موقع ہے کہ اعتکاف کے ذریعے سے تمہارے اندر مسجدوں کی محبت آئے گی، اعتکاف کے ذریعے سے مسجدوں سے تعلق استوار ہوگا، اعتکاف کے ذریعے سے تمہاری علماء کرام سے صحبت جڑے گی، اعتکاف کے ذریعے سے باجماعت نمازوں کا تم اہتمام کر سکو گے۔ تو اعتکاف بھی بہترین آپشن ہے۔ ہمارے پاس طریقہ کیا ہے؟ ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اعتکاف صرف بزرگوں کا ہے، بزرگ حضرات کیا کریں گے؟ اعتکاف کریں گے۔ نہیں، نوجوان کریں گے۔ ہمارے اپنے نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ ہم لوگ اعتکاف کریں، تو کوشش کریں کہ آخری عشرے کے اندر اعتکاف ہو، باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں، نفل کی پابندی کر سکتے ہیں، پورے کانسنٹریٹ کے ساتھ، پوری توجہی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے اعتکاف کا فائدہ جو میں نے پہلے بیان کیا کہ تنہائی میں کچھ وقت لے کر اللہ کا ذکر کر کے آنسو بہانے کے لیے موقع یہ اعتکاف ہمیں دیتا ہے۔ تو کوشش کریں اعتکاف ہمارا ہو۔ ہماری مسجد ہے، مسجد کے اندر ایک شخص بھی اعتکاف نہیں کر رہا ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ ہر شخص مسابقت ہونی چاہیے، مسابقت ہونی چاہیے کہ میں بھی اعتکاف کروں گا، میں بھی اعتکاف کروں گا، میں بھی اعتکاف کروں گا۔ اور خاص طور سے نوجوان حضرات اس میں مسابقت کریں، اس میں سامنے آئیں اور اعتکاف کی اس عظیم عبادت کو کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ کچھ اعمال تھے رمضان المبارک کے حوالے سے، اس میں سے خاص طور سے جو عمل میں نے آپ کے سامنے رکھا تراویح کے حوالے سے، انشاءاللہ تراویح بھی، قرآن مجید بھی، اللہ رب العالمین کا ذکر بھی، اعتکاف کی عظیم عبادت بھی، اور ہے نا یہ جتنی بھی ساری عبادتیں ہیں آپ سب یہاں سے یہ نیت کریں گے انشاءاللہ کہ جتنے ایام ہمارے پاس بچ گئے ہیں بڑی تیزی سے گزر جائیں گے، واللہ بڑی تیزی سے گزر جائیں گے۔ ایام معدودات اللہ نے کہا کہ کیسے جائیں گے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ پورا عزم کریں، پوری نیت کریں، انشاءاللہ قسم کھا کر یہاں سے جائیں کہ ایک دن بھی ایک تراویح ہم سے مس نہیں ہوگی، ایک دن بھی مسجدوں سے دور ہم لوگ نہیں رہیں گے، پوری نمازیں باجماعت ادا کریں گے، نوافل کا اہتمام کریں گے، سنتوں کی پابندی کریں گے۔ دیکھیے 12 رکعت سنت اگر کوئی پڑھتا ہے کیا فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین جنت میں گھر تعمیر کرتے ہیں، یہ فضیلتیں ہیں۔ ان تمام چیزوں کو یہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس موسم کے اندر جتنا ہو سکے اپنے آپ کو نیکیاں ہمارے کھاتوں میں جمع کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ وہی غفلت رہے گی، وہی روش رہے گی، وہی پرانا گھسا پٹا روایتی طریقہ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے بھی مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب ممبر پر چڑھے 3 مرتبہ آمین کہا،
جبرائیل جب صحابہ نے سوال کیا کیا وجہ ہے اللہ کے نبی، آپ ہے نا ممبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں، دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں، تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں آمین کہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار نے آ کر 3 بد دعائیں دی اور میں نے ان تینوں بد دعاؤں پر آمین کہا۔ فرشتوں کے سردار بد دعا کر رہے ہیں اور نبیوں کے سردار اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے من ادرک شہر رمضان، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، عبادتیں کر کے ریاضتیں کر کے اپنے رب کو خوش نہیں کروا سکا، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو اور آگ ایسے شخص کے حصے میں آئے۔ اس بد دعا پر نبی نے آمین کہا۔ تو اس ماہ رمضان کو جو 2 عشرے ابھی ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں، انہیں غنیمت جائیے اور پوری توجہی کے ساتھ، پورے قلبی لگاؤ کے ساتھ مسجدوں سے جڑیے، عبادتوں سے جڑیے، کثرت سے جتنا ہو سکے خیر کے کاموں میں مسابقت کیجیے۔ انشاءاللہ میرا یہ حسن ظن ہے کہ آپ تمام لوگ جو بھی آج کے خطبے میں باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اس کی ویلیو کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے اعمال صالحہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے قرآن مجید کو پڑھنے والا بنا، کثرت سے تیرا ذکر کرنے والا بنا، کثرت سے اللہ رب العالمین ہمیں قیام اللیل کی نماز، قیام اللیل تراویح کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم نے اپنی زندگیوں میں کبھی بھی اعتکاف نہیں کیا ہوگا، انشاءاللہ اللہ یہ نیت ہم لوگ کرتے ہیں کہ اس رمضان اعتکاف کریں گے۔ اس رمضان اعتکاف کر کے جو سارے اعمال بتائے گئے ہیں ان اعمال پر کھرے اترنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں تو توفیق عطا فرما، ہمیں تو سعادت نصیب فرما۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو شرانگیزیاں ہیں، ہمارے نوجوانوں کے اندر جو آوارہ گردیاں ہیں، ہمارے نوجوان جو آج دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں، دین سے دور ہو کر جو ہے نا شر اپنے اندر پال لیے ہیں، اتنی بے شرمی کے حدود کو پار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے اس قوم کی ریڑھ کی ہڈیوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ مسجدوں سے جڑیں، وہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، وہ سجدوں کے شوقین بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔